خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 5 رجب المرجب 1444 ہجری و مطابق 27 جنوری 2023 عیسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی حفظہ اللہ۔ عنوان بدگمانی سے بچیں، ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اپنے بندوں کے کم عمل سے راضی ہوا اور ان کی کوتاہیوں لغزش سے اس نے درگزر کیا، انہیں نعمتوں سے نوازا اور اپنے اوپر اس نے رحمت کو واجب کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی ثنا بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے اس کی ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت، اور جس نے اس کے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت، عمل کرنے والوں کے لیے قدوہ، سالکین کے لیے جادہ حق اور تمام مخلوقات پر حجت بنا کر مبعوث کیا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو اور جان لو کہ دنیا ایک سامان ہے اور آخرت ہی دار قرار ہے، اور نیکیوں کے چھوٹنے سے قبل ان کی طرف تیز بڑھو، لغزشوں پر اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا، اور جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملے کو درست کر لیا اللہ تعالی اس کے اور لوگوں کے مابین کے معاملہ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اللہ تعالی تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ امت مسلمہ شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز کی طرف بلایا ہے جو اخوت کے مفہوم کو پورا کرے اور الفت و مودت کو بڑھائے اور اس پر اجر و ثواب رکھا ہے، اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو اختلاف و فتنہ کا باعث ہو اور اس کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا ہے۔ من جملہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں بدگمانی بھی ہے، اور بدگمانی کہتے ہیں بغیر کسی دلیل اور حجت کے تہمت لگانا، اور برا گمان حق کے معاملے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بدگمانیوں سے منع فرمایا ہے کہ مبادا آدمی گناہ میں پڑے، بدگمانی سے محبت کرنے والوں کے بیچ کتنی جدائی ہوئی، باہم شریک لوگوں میں کتنا اختلاف ہوا، کتنی معاشرت خراب ہوئی اور کتنی صحبت ختم ہوئی۔ مومنوں، مسلمان کا اس کے بھائیوں پر یہ حق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اسے معتمد سمجھا جائے، اس سے بدگمانی نہ رکھی جائے اور اسے خائن نہ سمجھا جائے، جب تک کہ بھلائی اس کے اخلاق پر ظاہر ہو اور اس کی خصلت پر بھروسہ کی نشانیاں روشن ہوں۔ جس کا معاملہ چھپا ہوا ہو اور نیکی ظاہر ہو اور امانت و کامرانی دیکھی جاتی ہو، اس کے سلسلے میں بدعنوانی اور خیانت کا گمان کرنا حرام ہے، اور جو ایسے آدمی کے ساتھ بدگمانی کرے وہ گناہگار ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے گمان کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اس سے دل کی راحت، نفس کا سکون، دل کی سعادت، سینے کی سلامتی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی پیروی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمانی بھائیوں، مسلمان کی اصل بے عیبی و برات ہے اور بغیر یقین کے اس اصول سے پھرا نہیں جا سکتا۔ عیبوں کے پیچھے پڑنا، خطاؤں اور غلطیوں کو ڈھونڈنا، لغزشوں پر خوش ہونا، الفاظ کی غلط تعبیر کرنا اور مسلمانوں سے بغضن ہونا نیک لوگوں کا شیوا نہیں۔ جس کی یہ خصلت ہو اس نے اللہ کے غضب و غصہ اور رسوائی و فضیحت کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان
ایمان لائے اور ایمان جن کے دل میں نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیب کے در پہ ہو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ جو لوگ لوگوں سے جھوٹے گمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ان کے اندر کینے اور عداوتیں پائی جاتی ہیں جن سے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، زندگی اجیرن اور بے کیف ہو جاتی ہے، یوں اس کی گزر بسر تنگ ہو جاتی ہے اور بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ وہ تعویلوں، تخمینوں، تجزیوں اور تفسیروں کی پناہ لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دانشمندی اور ذہانت ہے، جبکہ حقیقت میں یہ نیتوں سے کھیلنے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور آدمی اپنی بدظنی کے آگے سپر ڈالتا رہتا ہے۔ وہ لوگوں کی برائیوں اور لغزشوں کا ذکر کر کے ان کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے، ان کی حالتوں کو بگاڑ کر پیش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ لوگ بگڑ گئے اور ہلاک ہو گئے، جبکہ وہ ان میں سب سے برے حال میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو ان کی عیب جوئی کی اور غیبت کی اور انہیں کمتر اور حقیر جانا اور خود کو ان پر فوقیت دی، اس سب کا اسے گناہ ملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب آدمی کے لیے سخت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں اپنی نیت کو ٹھیک سے جان سکے تو وہ مخلوق کی نیتوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے جسے نجات چاہیے اسے اپنے بارے میں بدگمانی رکھنی چاہیے، اپنے دل کی اصلاح، نفس کے تزکیہ اور سینے کی پاکی کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کے عیبوں سے الگ اپنے عیبوں کی اصلاح میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایک آدمی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور جب آپ مرض الموت میں تھے اور آپ کا چہرہ کھل رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے، میرے نزدیک دو چیزوں سے بڑھ کر مضبوط کوئی عمل نہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرتا جس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں، اور میرا دل پاک رہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اسے لوگوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حسن ظن اور حرمت مومن کی عظمت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کہہ رہے تھے، تو کتنا اچھا ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت یعنی اس کے مال و جان کی حرمت اس سے بھی عظیم ہے، اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ حسن ظن ہی رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیطان کے راستوں کو بند کرنے اور سوء ظن کی بتی کو کھینچ پھینکنے کی راہ دکھاتے تھے۔ صحیحین میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رات کو اچانک اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے اور یہ چاہے کہ انہیں خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے اور ان کی لغزشیں تلاش کرے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ شک کا شکار ہو گیا تھا اور بیوی کے سلسلے میں برے گمانوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا تھا جو نہ اس کے رنگ پر تھا اور نہ اس کے رنگ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اونٹنی کے رنگ کے بارے میں پوچھ کر اس کے دل کے شک کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے رنگ ہیں؟ ان کے کیا رنگ ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سیاہی مائل اونٹ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی رگ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اس بیٹے کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید پر غصہ ہوئے جب انہوں نے اس شخص کو نیت کی تعبیر کرتے ہوئے قتل کر دیا تھا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے کہا یا نہیں؟ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم زبان جو بولتی ہے اس کے مکلف ہو، جہاں تک دلوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر کیا ہے، ان کی معرفت کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ احکام کے اندر ظاہر پر عمل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی باطن کا مالک ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا، تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، فلاں فلاں کو قتل کیا۔ حضرت اسامہ نے چند مسلمانوں کے نام لیے، پھر میں اس پر جا چڑھا، جب اس نے تلوار دیکھی تو کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اسامہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا
क्या करोगे जब वो कयामत के दिन तुम्हारे सामने आएगा? उसामा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही कहते रहे, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या करोगे जब वो कयामत के दिन तुम्हारे सामने आएगा? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो के बाद बदगुमानियां गुनाह है, और भेद न टटोला करो, और न तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घिन आएगी, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत में बरकत से नवाजे, मुझे और आपको उनमें मौजूद निशानियों और हिकमत से फायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह और खता से अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, वो राजों और पोशीदा चीजों को जानने वाला है। उससे जमीन और आसमानों में कोई चीज जर्रा बराबर भी छुप नहीं सकती। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी आलो असहाब पर, और ता क़यामत बहुत ज्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, मुसलमानों, दूसरों के साथ हुस्ने ज़न रखने पर जो असबाब मददगार हैं, उनमें यह है कि उनकी बातों और कामों का सबसे अच्छा मफहूम लिया जाए और उनके लिए उज़्र तलाश किए जाएं। हुस्ने ज़न और उस पर उभारने के सिलसिले में सलफ के अक़वाल बहुत हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, किसी मुसलमान आदमी के लिए जायज नहीं जो अपने किसी भाई से कोई बात सुनता है कि वो उस बात के सिलसिले में बदगुमान हो, जबकि वो भलाई की किसी चीज में उसका रास्ता पाता है। और सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से मेरे बाज भाइयों ने मुझे लिखा, अपने भाई के मामले को सबसे अच्छे महमल पर रख, यहाँ तक कि तेरे पास वो बात आ जाए जो उसके खिलाफ हो। मुसलमान आदमी की जुबान से निकले हुए किसी कलमा की वजह से उससे हरगिज बदजन न हो, जबकि तू भलाई में उसका कोई मफहूम ले सकते हो। मुसलमान अपने भाई से सादिर होने वाले कौल फेल को अच्छे मफहूम पर महमूल करता है, जब तक कि जन यकीन जाजिन में न बदल जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हें हमें तहकीक का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। असल ये है कि हम लोगों के साथ हुस्ने ज़न रखें जब तक कराइन से उसके खिलाफ बातें वाज़ेह न हो जाए, और ये भी कि उनके बारे में जो बुराई और शर से पहचाने जाते हों। मुस्नद अहमद में है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिसने तुम में से हमारे लिए खैर को जाहिर किया, हम उसके बारे में खैर का ही गुमान रखेंगे और उस पर उससे मोहब्बत करेंगे, और जिसने तुम में से हमारे लिए शर को जाहिर किया, उसके बारे में शर का गुमान रखेंगे और उससे नफरत करेंगे। ईमानी भाइयों, तो जिस तरह मुसलमान को रोका गया है कि वो अपने भाइयों के बारे में बुरा गुमान रखे, उसी तरह उसे ये हुक्म दिया गया है कि तुहमतों की जगह से बचे, ताकि लोगों के दिलों को उसके तई बदगुमानी रखने और उनकी जुबानों को उसकी ग़ीबत करने से बचाए। सहीहैन में सफिया बिन्त हुयई रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ में थे, मैं एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई, मैंने आपसे बातें की और फिर मैं लौटने के लिए खड़ी हुई, आप मुझे छोड़ने के लिए खड़े हुए। इसी दरमियान अंसार के दो आदमी गुजरे, उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, ये सफिया बिन्त हुयई हैं। उन दोनों ने कहा, सुभान अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर उसके खून की मानिंद दौड़ता है, और मुझे ये खदशा लगा कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में कोई बुराई न डाल दे। इसीलिए मुसलमान को हुक्म दिया गया है कि जब वो रमजान में सफर करे तो वो लोगों के सामने अपने इफ्तार का मुजाहिरा न करे, और जब वो अपनी फर्ज नमाज अदा कर ले और एक ऐसी जमात के पास आए जो नमाज अदा कर रही हो, तो उनके साथ दूसरी मर्तबा नमाज अदा करे, और ये उसके लिए नफल होगी। मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल में जाबिर बिन यजीद बिन असवद आमरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके हज में था, फरमाया, मैंने मस्जिद खैफ में आपके साथ फजर की नमाज अदा की। जब आपने नमाज पढ़ ली तो देखा मस्जिद के आखिर में दो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। वो दोनों लाए गए और वो कांप रहे थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने डेरे में नमाज पढ़ ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करना, जब अपने डेरे में नमाज पढ़ लो और फिर जमात वाली मस्जिद में आओ तो उनके साथ भी नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल होगी। ऐ अल्लाह, हमें सबसे अच्छे अखलाक पर चला, सबसे अच्छे अखलाक पर तू ही चला सकता है, और हमसे बुरे अखलाक को फेर दे, बुरे अखलाक को हमसे तू ही फेर सकता है। ऐ अल्लाह, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद आपकी बीवियों और ज़ुर्रियत पर, जैसा कि तूने आले इब्राहिम पर दुरूद भेजा, और बरकतें नाजिल फरमा मोहम्मद और आपकी बीवियों
और ज़ुर्रियत पर, जैसा कि तूने आले इब्राहिम पर बरकतें नाजिल फरमाई। बिलाशुबा तू काबिल हम्द और साहिब शौकत है। और अल्लाह तू राजी हो जा हिदायत याफ्ता अइम्मा और खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बकिया सारे सहाबा से और ता क़यामत उनसे जो दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें, और अपने अफो करम और जूदो सखा से राजी हो जा। ऐ रहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह दीन की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को और मुसलमानों के बकिया तमाम मुल्कों को पुरअमन और पुरसुकून बना दे। ऐ अल्लाह फारिगुल बना दे। ऐ अल्लाह हर जगह मुसलमानों के अहवाल दुरुस्त फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे फजल व करम और तेरे जुदो सखा के वास्ते से सवाल करते हैं कि तुम्हें हर बुराई और नापसंदीदा चीज से बचा। ऐ अल्लाह हर जगह मुसलमानों के अहवाल दुरुस्त फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे साथ बुराई का इरादा करे, हमारे मुल्क के साथ बुराई का इरादा करे, तो उसको अपनी जात में उलझा दे। ऐ हय्यु ऐ क़य्यूम, ऐ अल्लाह हमारे खादिम हरमन शरीफैन को तू अपनी मर्जी और अपने मंशा के मुताबिक चलने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह उन्हें और वली अहद को और उनके आवान व अंसार को उसकी तौफीक दे जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की भलाई हो। ऐ अल्लाह तुम इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से उन्हें बेहतरीन बदला दे। ऐ अल्लाह तू तमाम तर मुस्लिम सरबराहों को उसकी तौफीक दो जो तू चाहता है और जिससे तू राजी होता है। ऐ अल्लाह हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे ऊपर पर्दा फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी ज़ुर्रियत की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा कबूल करने वाला है। ऐ अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई से नवाज और हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है और उससे जो मुश्रिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।